امام کا ایک چاہنے والا جس کا نام تاریخ میں منقذ بن ابقا لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک بار میں ایک سفر میں مولا کے ہمراہ تھا۔ ہم ایک صحرا سے گزر رہے تھے۔ جب نماز کا وقت قریب ہونے لگا تو مولا اپنے کھچر سے اترے اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے لگے۔ میں نے اپنی سواری اور مولا کی سواری کو ایک طرف باندھا اور یہ سوچ کر میں آگے بڑھا کہ میں بھی امام کے ساتھ نماز پڑھ لوں کہ اچانک میں نے دیکھا کھچر بے چین ہو رہے ہیں۔ میں نے پلٹ کے ان کو دیکھا اور پھر آگے بڑھا، لیکن کھچروں نے پھر بے چین ہونا شروع کیا اور آوازیں نکالنے لگے۔ میں ان کے پاس آیا اور پیار سے ہاتھ پھیرا، وہ خاموش ہو گئے۔ میں پھر مولا کے پاس جانے کے لیے آگے ہی بڑھا تھا کہ اچانک کھچر دوبارہ پریشان ہونے لگے۔ میں خود حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں کہ میرے آقا، میرے مولا تشریف لے آئے۔ میں نے انہیں سارا ماجرا سنایا۔ مولا نے کھچروں کے اضطراب کو دیکھا اور کہنے لگے، یہ خوفزدہ ہو رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا، مولا یہ کس سے خوفزدہ ہو رہے ہیں؟ مولا کچھ قدم چلے اور صحرا کی طرف دیکھا۔ رب کعبہ کی قسم، صحرا سے ایک درندہ اس طرف آ گیا ہے۔ کھچر اس کی آہٹ سمجھ گئے ہیں اور اس لیے بے چین ہو رہے ہیں۔ صحرائی درندہ؟ صحرائی درندے کے بارے میں سن کر مجھ پر بھی خوف کا عالم طاری ہو گیا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ صحرا کی طرف سے ایک بڑا خونخوار شیر ہماری طرف چلا آ رہا ہے۔ اسے دیکھ کر مولا نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکال لی۔ میرا یہ عالم تھا کہ گھبراہٹ سے مجھے پسینے چھوٹنے لگے، میری سانسیں اکھڑنے لگی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ میرے مولا اطمینان سے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے چہرے اقدس پر ذرہ برابر بھی شکم نہیں تھی اور نہ ہی خوف و ہراس کی کوئی علامت۔ اسی سکون کے عالم میں امام آگے بڑھے اور شیر کو آواز دے کر کہا، جہاں ہے وہیں رک جا، خبردار اب اور آگے نہ بڑھنا جب تک علی اجازت نہ دے۔ میرے مولا کی زبان اطہر سے یہ کلمات کا نکلنا کہ وہ شیر وہیں رک گیا اور بالکل ساکت ہو گیا، یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ مگر میرے مولا کی شجاعت کا یہ منظر دیکھ کر میں محو حیرت تھا۔ پھر امام نے شیر سے کہا، تجھے یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں ہی حیدر ہوں، میں ہی شیر خدا ہوں؟ یہ کہہ کر امام نے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، پروردگار اس شیر کو بولنے کی قوت عطا فرما۔ ابھی دعا کے جملے ختم ہی ہوئے تھے کہ شیر نے بولنا شروع کیا، کہنے لگا، اے امیر المومنین، خیر الوسین، علم انبیاء کے وارث، آپ پر میرا سلام۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر میری حیرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی حیوان کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ امام نے شیر کو سلام کا جواب دیا۔ پھر شیر نے اپنا حال سنایا، مجھے کوئی شکار نہیں ملا، میں 7 دنوں سے بھوکا ہوں۔ ادھر سے گزرا تو دور سے کھچروں کو دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ میرا شکار ہے، اس لیے اس طرف چلا آیا کہ ان کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹاؤں۔ امام نے جلال میں آتے ہوئے کہا، تو جانتا ہے کہ میں شیر خدا ہوں اور میں 11 شیروں کا والد ہوں۔ میرے یہاں ہوتے ہوئے تو ان کھچروں کو اپنا شکار نہیں کر پائے گا۔ شیر خدا کی آواز میں وہ جلال تھا، وہ روب تھا کہ موت کو بھی موت آ جائے۔ میں نے دیکھا کہ یہ سن کر شیر امام کے قریب جانے لگا اور میں سوچ رہا تھا شاید یہ امام پر حملہ کرے گا، اور وہ شیر مولا کے قریب آ کر اپنے سر کو مولا کے قدموں سے مس کرنے لگا اور کہنے لگا، زمین پر ایسی کوئی مخلوق نہیں جو آپ کا دیا رزق نہ پاتی ہو۔ میرے آقا، میں بہت بھوکا ہوں۔ امام نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر بارگاہ قدرت میں دعا کی۔ ابھی دعا ختم ہی نہ ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا وہ شیر ایک بکری کھا رہا تھا۔ میں اپنے مولا کے ساتھ
وہیں کھڑا رہا۔ جب شیر سیراب ہو چکا تو امام کے پیروں کے پاس گھٹنے ٹیک کر شکریہ ادا کرنے لگا اور امام نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ شیر نے کہا، مولا یقیناً آپ صرف انسانوں اور صرف جنوں کے امام نہیں ہیں بلکہ ہر مخلوق کے پروردگار کے امام ہیں، چاہے وہ آسمان میں اڑنے والا پرندہ ہو یا شیر یا صحرا کا جانور۔ مولا، ہم درندے آپ سے اور آپ کی اطرت سے محبت کرنے والوں کو کبھی نہیں کھاتے۔ اجازت دیجیے کہ میں اپنی منزل کی طرف آگے بڑھوں۔ شیر کی زبان سے یہ کلمات سن کر تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ گئی۔ علی مظہر العجائب ہے، اس کی تشریح میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ امام نے سوال کیا، تو کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ شیر نے کہا، میں دریائے نیل کے پاس رہتا ہوں اور اللہ نے مجھے آپ سے دشمنی کرنے والوں پر مسلط کیا ہے۔ میں آپ کے دشمن کو جب بھی پاتا ہوں ان کا شکار کر دیتا ہوں۔ امام نے کہا کہ اس علاقے سے کیسے گزرنا ہوا؟ اس نے کہا، میں اس راستے سے آپ کی زیارت کرنے کی نیت سے کوفہ جا رہا تھا اور اللہ نے یہ شرف مجھے اسی صحرا میں دے دیا۔ اب یہاں سے میں قادسیہ جاؤں گا۔ امام نے پوچھا، قادسیہ کیوں جائے گا؟ شیر نے کہا، اس علاقے میں ایک شخص آیا ہے جس کا نام ہے مالک ابن سنان بالوائل۔ مولا، یہ شام کا رہنے والا ہے اور آپ کا دشمن ہے۔ یہ جنگ صفین میں آپ کی تلوار سے بچ کر بھاگ گیا تھا۔ انشاءاللہ میں آج رات اس شخص کا شکار کر دوں گا۔ یہ کہہ کر مولا اپنی عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، مگر میں حیرت کے سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ سوچنے لگا کہ دنیا میرے مولا کے کتنے فضائل چھپائے گی۔ سورج کی روشنی تو کم کر نہیں پاتے جو ایک اشارے پر پلٹ آیا تھا، اور مولا کے فضائل پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ واقعاً عجائب خدا کے جلوہ بردار حضرت علی علیہ السلام ہی تو ہے۔ ناد علی کے فکرے ذہن میں آنے لگے۔ پھر یہ خیال آیا کہ میں تعجب کیوں کر رہا ہوں؟ جس کے اشارے پر سورج پلٹ آیا، مردہ قبر سے برآمد ہو کر باتیں کرنے لگے، نابینا کو روشنی آ گئی۔ ان کمالات کے سامنے اس شیر کی کیا بساط ہے؟ رات بھر امام عبادت میں مشغول رہے۔ میں نے امام سے اجازت لے کر قادسیہ کے لیے روانہ ہوا کہ جا کر مالک ابن سنان کا حال دریافت کروں۔ قادسیہ کی آبادی شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک طرف کچھ لوگ ایک دائرہ بنا کر جمع ہوئے ہیں اور کچھ دیکھ رہے ہیں، اور آس پاس افراتفری کا ماحول ہے۔ میں ان کے قریب گیا اور پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک شخص نے جواب دیا۔ میں نے جھک کر دیکھا تو مالک ابن سنان کے جسم پر شیر کے پنجوں کے نشان موجود تھے، اور ذہن میں اس شیر کا تصور آ گیا جو دریائے نیل سے خاص طور پر دشمن علی علیہ السلام کے خاتمے کے لیے آیا تھا، اور میرے مولا کی حسین تصویر ذہن میں رونما ہو گئی، اور پھر بارگاہ خداوند متعال میں سجدہ شکر کرنے کو دل کرنے لگا کہ پروردگار تیرا شکر کہ تو نے ہم کو علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنے والوں میں چنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد